اچھا جی، ایک سوال میرا اور ہے، وہ یہ کہ آج کل جو ساکس چلی ہوئی ہے نا، وہ پاؤں میں ہم پہنتے ہیں تو وہ ٹخنے کو کور نہیں کرتی نا، شارٹ ہوتی ہیں جیسے شوز ہوتے ہیں اس طرح کی نا، جی اوپر سے تھوڑا سا ٹخنا جو ہے وہ کھلا رہتا ہے. تو پھر ہم اگر تیمم کرتے ہیں اس پر تو وہ کیسے ہوگا؟ کیا ہم ٹخنے پہ بھی پاؤں ہاتھ پھیر لیں گے؟ تیمم نہیں، مسح آپ کر رہی ہیں، کور نہیں ہے نا، تو اس لیے یہ بھی بتائیں ذرا. جزاک اللہ. میں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. عمارہ ہیں راول پنڈی سے، وہی جاننا چاہ رہی ہیں کہ آج کل بہت سارے ساکس ہیں. ایک تو یہ کہ ساکس بڑے خفیف ہوتے ہیں، بہت باریک ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ جو ساکس ہیں وہ ٹخنوں کو کور بھی نہیں کر پاتے. میرے بھی بہت سارے ہیں ایسے جو کہ ٹخنوں کو کور نہیں کر پاتے. تو اس سلسلے میں جمہور اہل علم کا موقف تو یہ ہے کہ ٹخنوں کو اگر کور کرتے ہوں تو وہ حصے کو کور کرنا جس کو دھونا شرط ہے، اگر وہ چھپا ہوا ہے تو پھر آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں جو خوبصورت رائے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، شیخ خالد المصلح سے ایک بہن یہی پوچھ رہی ہے امارہ جو آپ نے سوال کیا ہے. السلام علیکم. حياك الله اختي، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، ما حكم المسح الجوارب التي لا تغطي الكعب؟ طيب لم يغطي الكعب، وہ حصہ کئی ایسے ساکس ہیں چھوٹے چھوٹے جس سے کہ آپ کے جو ٹخنے ہیں وہ کھلے رہتے ہیں، ان کے اوپر جاتا ہی نہیں ہے چھوٹا ساکس. لا تغطي الكعب ولا تقصدين ان تكون خفيفه مثلا؟ آپ کیا یہ تو نہیں جاننا چاہ رہی کہ وہ خفیف ہیں، بہت باریک ہیں، ان کے ہیں ان پر ما هو خفیف. اللہم یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت عربی زبان کا سبحان اللہ، یہ بہت انداز مجھے بہت پسند ہے. دیکھیے اللہم قصیرہ اللہ اکبر، اللہم قصیرہ، کہ وہ صرف اتنا ہے کہ وہ چھوٹا ہے، بس اس کو وہ صحیح ہے. ما حکم مسح علیہا، تو اس کے اوپر مسح کا کیا حکم ہے جو چھوٹے جیسے امارہ پوچھ رہی ہیں. بالنسبه للجوارب التي لا تغطي الكعب. وهنا سؤال اخر يبادر، واعتقد ان الشيخ محمد رحمه الله كان له كلام في ذلك، قضيه الجوارب التي تكون خفيفه ايضا. الجورب الذي يغطي القدم ليس من شرطه على الصحيح من قبل. لیست شرط علی الصحیح، شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرط لگانا کہ آپ کے پیروں کو چھپا ہوا رہنا چاہیے، آپ کے ٹخنے کو چھپا ہوانا چاہیے، یہ شرط قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے. اہل علم نے جو بات وضاحت کی ہے وہ یہ کہ آپ کے پیر کا زیادہ تر حصہ اگر چھپا ہوا ہے تو اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں. انما يستر غالب القدم بمعنى ان تكون القدم مستوره في غالبها، وان كان وہ جو بڑا حصہ ہے اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں، چونکہ وہ بڑا حصہ آپ نے چھپایا ہوا ہے موزے سے. اور اگر اس میں سے کوئی حصہ اس کے سوراخ کی وجہ سے یا چھوٹے ہونے کی وجہ سے ظاہر ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جورب قصر او لاجل ان الجورب مخرم، هذا كله لا يؤثر في صحه، هذا كله لا يؤثر على صحة الوضوء او صحة المسح. تو یہ شیخ خالد المصلح یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا جورب اور آپ کے موزے ساکس چھوٹے ہیں یا ان میں سوراخ ہیں تو اس سے آپ کے مسح پر کوئی فرق نہیں پڑتا. على اصح القول العلماء، على الصحيح، على الصحيح. وعلى قد قال في آية الوضوء في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في القراءة الثانية أرجلكم. فيمسح على القدم. تو یہاں یمسح علی قدم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ حصہ جو کہ جہاں آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں اس پر آپ مسح کر سکتی ہیں. يلزم أن يكون الساتر قد أغلق على العضو إغلاقا تاما لا يبدو منه شيء.
آپ نے جب ساکس پہنا ہے نا تو ساکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس پیر کو پورا چھپانے کی کوشش کی ہے. اب اگر وہ اس میں سوراخ کی وجہ سے یا بیچارے بہت سارے لوگ تو غربت کی وجہ سے ان کے موزے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ شرمندہ نہ ہوں, اس میں بھی مسح ہو جاتا ہے. لذلك إذا كان الجورب قاصر عن الكعبين فلا حرج في المسح عليه. اگر وہ کعبین کعب اس کا ٹخنے سے نیچے اگر آپ کا وہ ہے موزہ تو مسح کر سکتے ہیں. كذلك إذا كان في شقوق لا حرج في المسح عليه. لا حرج في ذلك, اگر اس میں سوراخ بھی ہوں تو. كذلك إذا كان خفيفا. كذلك إذا كان خفيفا, اگر وہ باریک بھی ہو نا, باریک کپڑے کے. ہمارے ہاں تو بہت سارے مفتی بنے پھرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اگر خفیف ہیں تو پھر اس پر مسح ہی نہیں ہوگا. خفیف پر بھی مسح ہو جاتا ہے میرے دوست. مسح علیہما, تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. وفرض القدم المستورة هو المسح وليس هناك دليل على اشتراط. وليس هناك أي دلیل. شیخ خالد المصلحی فرما رہے ہیں, شیخ محمد بن صالح العثیمین کا بھی یہی موقف ہے کہ جب دلیل نہیں ہے تو ہم اس دلیل کی بنیاد پر تو ہی کسی کو منع کیا جائے گا نا. جب دلیل نہیں ہے تو دلیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب موزہ پہنا ہوا ہے, جس کو آپ موزہ کہتے ہیں, اور وہ آپ کے اکثر حصے کو چھپایا ہوا ہے, تو اس میں آپ مسح کر سکتے ہیں, اور اگر چھوٹا بھی ہے یا باریک ہے تب بھی جائز ہے. الصفاقة أو اشتراط الستر المحكم الذي لا يبدو فيه شيء من القدم. ولذلك لو كان الجورب خفيفا وفيه شقوق تبدي لون البشرة يمسح عليه لعدم الدليل على المنع. لعدم الدلیل علیہا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا, شیخ خالد المصلحی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے موزہ چھوٹا پہنا ہوا ہے اور آپ کے ایون موزے میں سوراخ بھی ہے اور آپ کا موزہ خفیف ہے, تب بھی آپ نے وہ موزہ کیسے ہی پہنا ہوا ہو, گرمی سے بچنے کے لیے, سردی سے بچنے کے لیے, اپنے پیر کی حفاظت کے لیے, آفس جانے کے لیے, مقیم کے لیے 24 گھنٹے اس پر مسح کر سکتے ہیں, اور مسافر اس پر 3 دن اور 3 رات مسح کر سکتا ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی, اور مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے, اور ہر وہ شخص جو اس چینل کا حصہ نہیں ہے میں اس سے گزارش کروں گا کہ سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.